الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی قادر، آج ہم سب حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. یہ مقام ادب ہے، یہ مقام احترام ہے. یہ اتنی بڑی ہستی کا مقام ہے کہ جہاں پر حضرت غریب نواز سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ان کے دلوں میں روشن کی، وہ بھی اس مقام پر سر جھکا کر آتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، محکمہ اوقاف کی جانب سے جو کتابچہ شائع ہوتا ہے عرس پاک کا، اس پہلی قومی محفل نعت، پہلی افتتاحی عرس پاک کی تقریب کی زیر صدارت کا لفظ آپ کے نام پاک کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. ان کا نام بھی حضرت غریب نواز کے نام سے ملتا ہے. یہ مہر علی کی اولاد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون ان کی رگوں میں ہے. لیکن ادب میں بتا رہا ہوں کہ ادب کسے کہتے ہیں، احترام کسے کہتے ہیں. ادب کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. حضرت اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. اگر ادب سیکھنا ہے تو ادب والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. سفر میں چونکہ گولڑا شریف میں ڈیرہ غوثیہ پر ان کے ہاں ہر مہینے 11ویں شریف کی حضور غوث پاک کی محفل ہوتی ہے، تو ماہ سفر میں 11ویں شریف کی محفل ہوئی. آپ مہمانوں کو مل رہے ہیں. کسی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ حضور جو آپ کی زیر صدارت داتا صاحب کی عرس پہ محفل ہوتی ہے، لفظ سنے عام سے لفظ ہے، میں ادب بتا رہا ہوں، ادب کسے کہتے ہیں؟ کتابچہ اٹھا کے دیکھیں، زیر صدارت ان کا نام لکھا ہے. سوال کرنے والے نے بھی یہی سوال کیا کہ جی وہ محفل کس دن ہے جس میں آپ صدارت فرمائیں گے؟ وہ محفل کس دن ہے جس میں آپ صدارت فرمائیں گے؟ یہ سوال پوچھا ساتھی نے. جواب تو بنتا تھا کہ فلاں دن ہے. آپ نے فوراً ارشاد فرمایا میں کون ہوتا ہوں حضرت داتا صاحب کے عرس کی صدارت کرنے والا؟ صدارت تو انہی کی ہوتی ہے جن کا عرس پاک ہوتا ہے. یہ ادب ہے حضرت، یہ ادب ہے. یہ برجستہ بے ساختہ جواب میں سن کر حیران. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر داتا صاحب کو دیکھیں، پھر ان کو دیکھیں، پھر داتا صاحب کو دیکھیں، پھر ان کے ادب کو دیکھیں اور اپنے ادب کو دیکھیں تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں جن کا عرس ہے صدارت ان کی ہے، میں کون ہوتا ہوں صدارت کرنے والا؟ ہاں یہ داتا گنج بخش کی مہربانی ہے کہ اپنی بارگاہ میں مجھے عزتوں سے نواز دیتے ہیں. یہ ان کا جملہ ہے. ادب سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں. یہ ادب سکھانے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. جو ہے کریمہ پڑھی اسے علماء کی اصطلاح میں آیت مباہلہ کہتے ہیں، جس میں مباہلے کا ذکر ہے. میں مختصر وقت میں حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ قدس سرہ العزیز، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ بیان فرمایا، میں اس میں سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ ارشاد فرماتے ہیں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب گفت و شنید کا سلسلہ چلتا رہا، آیات نازل ہوتی رہیں، ان کو جواب ملتا رہا، وہ کسی صورت نہ مانے، تو
تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب ان سے ارشاد فرما کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب باقی باتیں ختم، اب صرف ایک ہی طریقہ ہے، فیصلہ حق اور باطل کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس میں نبتہل مباہلہ کا ذکر ہوا، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میرلی شاہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ آیت پڑھ کر ان کو بھیج دی گئی۔ جب اگلا دن ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی عملی تفسیر فرمائی۔ تفسیر کیا تھی؟ آقا کریم نے حضرت سیدہ کائنات کو بلایا، حضرت حسنین کریمین کو بلایا، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور ان کو بلا کر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے حضرت امام حسین کو اٹھا لیا، امام حسن کو انگلی پکڑوائی، خود آگے کھڑے ہو گئے، درمیان میں حضرت بی بی پاک سیدہ کائنات کو کھڑا کیا، اور ان کے پیچھے حضرت مولا کائنات مولا علی کو کھڑا کیا۔ ترتیب یہ ہوتی ہے، مرد ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، عورتیں ان کے پیچھے چلا کرتی ہیں، لیکن میرے آقا کریم نے ترتیب یہ بنائی، آگے خود کھڑے ہوئے، درمیان میں حضرت سیدہ کائنات کو کھڑا کیا، ان کے پیچھے مولا علی کو کھڑا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ حضور کے قدموں پر بی بی پاک کے قدم آئیں، اور بی بی پاک کے قدموں پر مولا علی کے قدم آئیں، تاکہ کسی غیر محرم کا پاؤں بھی حضرت سیدہ کائنات کے نشان قدم پر نہ آئے۔ یہ عزت اور حرمت کا جب یہ قافلہ تیار ہوا، یہ قافلہ تیار ہوا، مہر علی گویا اس منظر کو لکھتے لکھتے، آیت کی تفسیر کرتے کرتے اس منظر کو دیکھنے لگ گئے۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور آپ کا قلم وہ محبت میں حضرات پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے لکھتا چلا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وقت کم ہے، آپ فرماتے ہیں کیا حسین نظارہ ہوگا، کیا حسین نظارہ ہوگا جس آنکھ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ آگے حضور تشریف فرما ہیں، حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، امام حسن کو انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے بی بی پاک، ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت مہر علی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس آنکھ نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا، وہ آنکھ زبان حال سے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھ کر ان کی شان بیان کرتی جا رہی ہے۔ کون سے شعر ہیں؟ فرمایا کہ مبتلائے حیرت جہاں گویمت یا جان جان۔ حضرت مہر علی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ تفسیر لکھتے ہوئے اشعار لکھیں، لیکن یہ واحد مقام ہے جس پر مہر علی نے تفسیر کو روک کر حضرات پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہدیہ محبت لکھنا شروع کر۔ آپ فرماتے ہیں ترنم سے، ہر دیکھنے والی آنکھ نے ترنم سے پڑھا ہوگا۔ کیا پڑھا ہوگا؟ کہ مبتلائے حیرتم جہاں گویمت یا جان جان، کہ اصطلاح شوق بسیار رست من دیوانیم۔ فرماتے ہیں ہر دیکھنے والے نے یہی کہا ہوگا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچ آکھاں تے رب دی شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بنا۔ فرمایا یہ منظر ہے۔ تو جب عیسائیوں کا جو بڑا تھا نا، عاقب اس کا نام تھا، اس نے باہر نکل کر یہ منظر دیکھا،
وہ بھاگ کر عیسائیوں کے پاس گیا. اس نے کہا انی لا ارا وجوہن، اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ منہ خدا کی طرف اٹھ گئے اور انہوں نے عرض کی مالک پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دے، اللہ رب العزت ان کے چہروں کی حرمت کا صدقہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے. یہ وہ منہ ہیں، یہ وہ 5 منہ ہیں، یہ وہ 5 چہرے ہیں. ان کو اس آیت میں اکٹھا کیا گیا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار گھر سے تشریف لائے، چادر اوڑے ہوئے ہیں. اسامہ بن زید فرماتے ہیں باتیں کرتے رہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اندر چھپایا ہوا ہے. جب اپنی معروض کر دی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کوئی موجود ہے، آپ نے کسی چیز کو ڈھانپا ہوا ہے؟ فرمایا جب حضور نے چادر کے پلو ہٹائے، ایک پہلو سے امام حسن لگے ہوئے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لگے ہوئے یہ. اور پھر فرمایا کلمہ انفسنا، کلمہ انفسنا، میں آیا ہوں، میں کہوں گا میں آیا ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ کچھ بندے ہیں میں یہ نہیں، میں کہوں گا ہم آئے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ پر ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حضور نے فرمایا انفسنا، ہم آئیں گے. فرمایا اس ہم میں کون ہے؟ ایک نفس نبی ہے، دوسرا نفس علی ہے. ایک نفس نبی ہے، دوسرا نفس علی ہے. اللہ رب العزت نے نبی و علی کی قربت کو، نبی و علی کی جگانگت کو، نبی و علی کے باہمی ارتباط کو کلمہ انفسنا سے تعبیر فرمایا. فرمایا یہ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین. یہ اور قبلہ مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتوں سے آغاز کیا، لیکن میں حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، حضور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، حضور قبلہ پیر صاحب کا ہی ایک جملہ آپ سب احباب کی نظر کرتا ہوں، آپ سب احباب کی نظر کرتا ہوں، ان کی موجودگی میں ان کا جملہ. آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا، فرمایا امام ولایت علی المرتضیٰ ہے، امام ولایت علی المرتضیٰ ہے. فرمایا ولایت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے. امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے، اور ولایت کی معراج کا نام علی ہے. امام ولایت کے عرفان کا نام ولایت ہے، اور ولایت کے معراج کا نام علی ہے. حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت مولا علی آپ کو حضور نے ارشاد فرمایا اما انت یا علی فخطنی و ابو ولدی انت منی و انا منکا. فرمایا اے علی تیری کیا شان ہے، تو میرا داماد بھی ہے، میرے دونوں بیٹوں کا باپ بھی ہے. علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ عرس داتا علی کا ہے، شان مولا علی کی ہے، اور بیان مہر علی کا ہے. اور آخری بات حضرت قبلہ عالم، عرس داتا علی کا ہے، شان مولا علی کی ہے، اور بیان مہر علی کا ہے. آپ کے لیے آخر میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت قبلہ عالم ایک دعا ذکر کرتے ہیں. قلم کو روکا تفسیر سے، دعا لکھی، اور وہ دعا کیا ہے؟ ہم سب کے لیے وہ دعا ہے کہ ہم وہ دعا مانگیں اللہ سے. آپ عرض کرتے ہیں الہی بحرمت آن وقت کے جب وہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے، کیا عرض کرتا ہوں کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے اخوان طریقت کو بھی بخش دے، اور پوری امت محمدیہ کی بخشش فرما، پوری امت محمدیہ کو معاف فرما، پوری امت محمدیہ کی بخشش فرما. اس وجہ سے کہ
کہ تیری بارگاہ میں تیرا یہ نیاز مند بندہ مہر علی اس وقت کا واسطہ دے رہا ہے کہ جس وقت پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، میں تیری بارگاہ میں پیغمبر پاک کا نہیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے وقت کا واسطہ دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔